ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا کرم ہے اور اس کا احسان بھی کہ اس نے ہم سب کو ایسی شریعت عطا فرمائی جو کسی بھی نبی اور کسی بھی رسول کو نہیں ملی، اور اللہ رب العالمین نے دین کو اتنا کمپلیٹ اور مکمل کر دیا کہ ذرہ برابر اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس میں ذرہ برابر اضافہ کرے گا تو دین کا نقصان کرے گا، دین کا نقصان کرے گا اور اپنے اعمال کو برباد کرے گا، اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین کا دوسرا جو بڑا انعام ہے، احسان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا اور آپ کی شریعت کو سمجھنے اور جاننے کا شوق اور جذبہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین جس طرح سے تو نے خاتم النبیین کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے اور دین کامل ہمیں عطا فرمایا ہے، اسی طرح سے ہمیں خاتم النبیین کی سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما اور دین کامل کو دین کامل سمجھنے کی توفیق عطا فرما تاکہ تمام تر بدعات سے، تمام تر اضافات سے محفوظ رہیں۔ عزیزو، یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آدمی اپنے دین کو کمپلیٹ سمجھے، اپنے نبی کے پیغام کو کامل سمجھے۔ اگر یہ دو چیزیں ہمارے اندر موجود ہوں تو کسی بھی بدعت کو حسنہ نہیں کہیں گے، کسی بھی بدعت کو بدعت حسنہ نہیں کہیں گے۔ جتنے لوگ آج بدعت حسنہ مانتے ہیں اور بدعت حسنہ پر عمل پیرا ہیں، ان تمام کے اندر ایک بیماری ہے۔ ان تمام کے اندر کیا ہے؟ بیماری ہے، کم تری کی بیماری ہے۔ کس چیز کی؟ کم تری کی بیماری ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، ہر چیز کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن جو اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھتا، کسی بھی چیز کی طرف للچائی ہوئی نظر سے نہیں دیکھتا ہے۔
اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو آپ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ وہ بدعت سے نفرت کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے دل میں ایک جذبہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کفر سے، شرک سے، ظلمت سے، تاریکی سے، ڈارکنیس سے نکالا ہے اور روشنی ہمیں رب کائنات نے فراہم کیا ہے۔ اسی لیے تمام تر ادیان کو باطل سمجھتے تھے اور کسی بھی معاملے میں دین کے مسائل کو حتمی اور کمپلیٹ سمجھا کرتے تھے، اور جیسے ہی کچھ لوگوں میں کمتری کی بیماری آئی ویسے ہی انہوں نے کچھ یہودیت سے لے لیا، اکتفا کریں گے، دونوں ہی پر اکتفا کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، زندگی کے یہ اصول، زندگی کے یہ اصول، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام آخری وقت میں دیا ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ، رواہ الامام مالک والامام حاکم، اور شیخ ناصر الدین الالبانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ میں نے تمہارے درمیان جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہی کے گڑھے میں نہ جاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگا دی کہ ان دونوں کو پکڑو گے تو گمراہی سے بچو گے، اگر دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑا ہے تو گمراہی کے گڑھے میں ٹھکانا ہے، اور جو گمراہی میں گرے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یاد رکھو، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبۃ الحاجہ، خطبۃ الحاجہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے، کیوں اتنا ضروری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہر موقع پر یہ خطبہ دیا کرتے تھے؟ یہی احساس زندہ رکھنے کے لیے۔ آج ہمارا احساس پژمردہ کیوں ہوا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہمارے دل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے یہ پیغام نکلا ہے، اس کے بعد ہمارے دل میں بدعات اور خرافات داخل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ کے دل میں خیر نہیں ہوگا تو کیا آئے گا؟ شر۔ جب آپ کے دل میں سنت کی محبت نہیں رہے گی تو آپ بدعت کے مرتکب ہوں گے۔ جب آپ کے دل میں توحید کی محبت نہ ہوگی تو آپ شرک کی غلاظت اور نجاست میں لت پت ہو جائیں گے۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کو یاد رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب، نمبر دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن آج موجود ہے یا نہیں؟ موجود ہے نا؟ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے یا نہیں؟ موجود ہے نا؟ بلکہ تقریباً جتنی زبانوں میں قرآن کریم کا ٹرانسلیشن ہوا ہے اتنی ہی زبانوں میں تقریباً سنت مصطفیٰ کا بھی ٹرانسلیشن ہو چکا ہے۔ جہاں جہاں رب کا قرآن پہنچا ہے وہاں وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے۔ اس کے باوجود نام پر، ثواب کے نام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 27 تاریخ تک تقریباً 16 بدعتیں ایجاد کی گئی ہیں۔ کتنی؟ 16 بدعتیں ایجاد کی گئی ہیں، اور 16 بدعات میں سے کسی ایک بدعت کا بھی وجود نہ رب کے قرآن میں ہے اور نہ نبی کے فرمان میں ہے۔ مسلمانوں، اس کے منکر ہونے کے لیے یہی کافی نہیں کہ اس کا وجود رب کے قرآن میں نہیں ہے، نبی کی سنت میں نہیں ہے۔ ایک مسلمان جب سنتا ہے یا پڑھتا ہے یا جانتا ہے کہ رجب کے مہینے کے روزے کی فضیلت نہ رب کے قرآن میں ہے اور نہ نبی کے فرمان میں ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے کیا کرنا چاہیے بھائیو؟ فوراً پیچھے ہٹ جانا چاہیے، فوراً پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ چاہے پہلے رجب کے روزے کی فضیلت ہو یا 13 تیزی کا نام ہو یا 15 رجب، اس مرتبہ کی بات ہے، اس مرتبہ کی بات ہے۔ میں نے مدنی چینل والے کے منہ سے یہ بات سنی ہے اور کچھ بھائیوں نے میرے پاس بھیجا ہے کہ 22 رجب کے بجائے 15 رجب کو کنڈے کی نیاز دو، گلی گلی، کوچے کوچے، ہر مسجد میں کھیر اور پوری پکا کر جعفر صادق کے نام پر نیاز دو۔ اور اس میں کمال کی بات تو یہ ہے کہ خود بولتا ہے کہ دیکھو شیطان تمہیں روکنے نہ پائے، شیطان تم سے کہے گا اس کی دلیل لاؤ۔ کون کہے گا دلیل لاؤ؟ شیطان کہے گا دلیل لاؤ۔ میں پوچھتا ہوں، شیطان دلیل مانگتا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا ہے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ اس کو معلوم ہے کہ نہ رب کے قرآن میں اس نیاز کا ذکر ہے نہ نبی کے فرمان میں اس کا ذکر ہے، اس لیے اپنے چیلے چپاٹے اور اپنے مریدین کو کہتا ہے کہ دیکھو شیطان تم سے دلیل مانگے گا، تم کو بس کرنا ہے اندھے بن جاؤ، بہرے بن جاؤ، دلیل کے چکر میں نہ پڑو۔ یہ شیطان کا کام ہے۔ جو رب کے قرآن میں ہے دلیل کا مطالبہ کرنا، وہ شیطان کے حوالے کر رہا ہے۔ اور اس طرح سے دنیا کے اعتبار سے لوگ بڑے چالاک ہیں، لیکن دین کا مسئلہ آتا ہے تو آنکھیں بند اور کان بھی بہرے کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے بدعات ہمارے سماج اور معاشرے میں رواج پا جاتا ہے۔
میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، امام مالک رحمہ اللہ نے کتنا واضح پیغام دیا تھا، کتنا واضح. من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنہ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ لأن اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جس نے دین مصطفیٰ میں بدعت حسنہ کو ایجاد کیا یا اقرار کیا یا بدعت حسنہ کہا، اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگایا. کوئی معمولی بات نہیں. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ ہم اماموں کے ماننے والے ہیں. آؤ تم امام مالک سے ثابت کر کے دکھاؤ، امام ابو حنیفہ سے ثابت کر کے دکھاؤ. رب کے قرآن میں تو نہیں، نبی کے فرمان میں بھی نہیں، اماموں کے پیغام میں بھی نہیں ہے. اماموں کو ہم فالو کرنے والے ہیں. جس طرح سے ہم رب کائنات کے قرآن کو مانتے ہیں، اسی طرح سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانتے ہیں اور صحابہ کے منہج کو اپنانے والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر صحابہ کے بعد میں آنے والے صحابی کی طرح سے ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے، ورنہ ضلالت اور گمراہی کے گڑھے میں گریں گے. رب کے قرآن میں یہ بدعات خرافات نہیں، نبی کے فرمان میں ان چیزوں کا نام و نشان نہیں، صحابہ کرام کی زندگی میں ان بدعات کا کوئی وجود نہیں. اس کے باوجود لوگ آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں. اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی بھی ہے کہ اللہ نے دین کو مکمل کیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین نہیں پہنچایا. امام مالک نے کہا، اور یہ ضابطہ رکھو مسلمانوں، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دینا. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کا کام نہیں تھا، آج بھی وہ دین کا کام نہیں ہو سکتا ہے. کیسا اصول ہے اور ضابطہ ہے، کتنا ٹھوس قانون ہے. ائمہ کرام کی بات کرتے ہیں، ائمہ کرام کی بھی بات لیتے تو ان بدعات اور خرافات کا ہمارے سماج اور معاشرے میں وجود تک نہ ہوتا. اصل چیز یہ ہے کہ یہ خواہشات کے پجاری ہیں، نہ رب کے قرآن کو مانتے ہیں، نہ نبی کے فرمان کو مانتے ہیں، نہ صحابہ کے منہج کو اپناتے ہیں، اور نہ ائمہ کرام کے اصول اور ضوابط کو مانتے ہیں، بلکہ یا تو خواہشات کے پیچھے پڑتے ہیں یا شبہات کے پیچھے پڑتے ہیں. ابھی کل اسراء اور معراج کا جلوس نکالا جائے گا، جشن منایا جائے گا. رب کائنات کے فرمان قرآن ہی کو اگر پڑھ لیتے
تو معلوم ہو جاتا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کے موقع پر کوئی محفل منعقد نہیں کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وہ ذات بالکل ہی پاک ہے، تمام تر نقائص سے رب کی ذات پاک ہے، جس نے اپنے بندے کو راتوں رات ایک ہی رات میں لیلن ایک رات 27 کی رات کا ذکر آیا ہے، 17ویں رات کا ذکر آیا ہے، 7ویں رات کا ذکر آیا ہے۔ رب کے قرآن پر یہ لوگ اضافہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں 27 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ رب کے قرآن پر اضافہ کرنا یہ ظلم کہلاتا ہے۔ یہ جتنے بدعتی ہیں یہ تمام کے تمام ظالم بھی ہیں، یاد رکھو، یہ بدعتی بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے والے بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج سے رب کائنات نے سرفراز فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ تک کو نہیں بتایا کہ آج کی رات مجھے اسراء اور معراج سے سرفراز کرایا گیا ہے، بلکہ کفار مکہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا، اور کفار کا مقصد یہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نفرت کرنے لگیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی بن جائیں گے۔ اگر 27ویں شب کو ماہ رجب کی 27ویں رات کو جشن منانا درست ہوتا تو سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جشن مناتے۔ مسلمانوں غور تو کرو کہ یہ بدعتی ظالم لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر کیا الزام لگاتے ہیں کہ ان کو معلوم ہوا تب بھی جشن نہیں منایا۔ گویا 27ویں شب کو جتنے لوگ جشن مناتے ہیں ان کا نہ رب کے قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ نبی کی سنت سے کوئی تعلق ہے، نہ صحابہ کے منہج سے کوئی تعلق ہے، بلکہ یہ بدعتی ظالم لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے راتوں رات اللہ رب العالمین کہاں تک پہنچایا؟ مسجد اقصی تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت فرمائی، امام الانبیاء کہلائے، امام الانبیاء کہلائے۔ آج جو لوگ جشن 27ویں شب کو مناتے ہیں اسراء اور معراج کے موقع سے، وہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء اور امام اعظم
نہیں مانتے ہیں. امام الانبیاء اور امام اعظم نہیں مانتے ہیں، بلکہ ان کے عقائد کا امام کوئی اور ہے، مسائل کا امام کوئی اور ہے. نماز کی اتنی فکر نہیں جتنی ان کو بدعات کی فکر ہوتی ہے. گویا سب سے اہم فرض ان کے نزدیک یہ بدعات اور خرافات ہی ہیں، اور خاص طور سے وہ بدعات ان کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں جن میں ناچنے کا، گانے کا، کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے. اور بدعات کو آپ دیکھیں گے تو یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ ناچنا، گانا، تھرکنا اور کھانا. میلاد کے موقع پر آپ دیکھ لیجئے جلوس نکالتے ہیں، جھنڈے پھہراتے ہیں، پھہراتے یا نہیں پھہراتے. اور پھر جس بادشاہ نے ایجاد کیا تھا اس بادشاہ نے کھانے کا بھی انتظام کیا تھا، اور آج بھی یہ چیز موجود ہے. یہ دونوں لازم ملزوم دیکھ لیجئے، ناچنا، گانا اور کھانا، یہی ان کی محبت ہے، یہی ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے. اب آئیے دیکھ لیجئے کہ ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں جتنے یہ جشن منانے والے ہیں ان کو کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت نہیں ہوتی ہے. آپ صحیح ترین حدیث کی کتاب دکھا دیجئے، ان کا دل اس پر مطمئن نہیں ہوتا ہے. لال پیلی کتابیں لائیں گے. کون سی کتاب لائیں گے؟ لال پیلی کتابیں لائیں گے. گویا یہ دین کو مکمل سمجھتے ہی نہیں ہیں، دین کو مکمل سمجھتے ہی نہیں ہیں. اگر مکمل سمجھتے تو لال پیلی کتابوں کو قرآن و سنت پر کبھی بھی ترجیح نہیں دیتے. اگر نبی کامل سمجھتے تو اپنے مقتدی اور پیشوا کو امام اعظم کبھی نہ کہتے، اور بہت سے جو بابے انہوں نے بنا لیے ہیں ان کی دہائی کبھی بھی نہیں دیتے. لیکن ان کی گھٹی میں بدعت ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، سنت سے بغض ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور آپ کی سنت سے نفرت ہے. اسی لیے جب آپ سنت مصطفیٰ ان کے سامنے پیش کریں گے تو ان کا دل انشراح قلب کا شکار نہیں، بلکہ ان کو انقباض، یعنی ان کے دل میں عجیب قسم کی قدورت پیدا ہوتی ہے. اس لیے مسلمانوں، میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، تمہارے سامنے ایک پیمانہ ہے. وہ پیمانہ ہے رب کا قرآن، نبی کا فرمان، صحابہ کرام کا منہج اور ائمہ کرام کے اصول اور ضوابط. ان تمام کو سامنے رکھو، ایک سیکنڈ میں پتا چل جائے گا. میں اکثر مواقع پر ایسا ہی کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. اب یہ جو 27ویں رجب کی بات ہے، نہ رب کے قرآن میں ہے، نہ نبی کے فرمان میں ہے، نہ صحابہ کرام نے اس رات کو جشن منایا ہے. مومن وہیں پر رک جاتا ہے، مومن وہیں پر رک جاتا ہے. بدعتی آگے بڑھتا ہے بدعت حسنہ کا نام دے کر. کیا نام دیتے ہیں؟ یہاں تک کہ جن کو یہ لوگ اپنا مقتدی اور پیشوا سمجھتے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ 27ویں رجب کو صلاۃ الفیہ ہزاری نماز کا نام و نشان شریعت میں نہیں ہے. اور بدعتی کو آپ دیکھیں گے کہ جتنے فرائض ہیں ان کا اہتمام نہیں، لیکن بدعات کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں. چاہے یہ 27ویں شب کی بات ہو یا 15 شعبان کی بات ہو، جو سال میں فرائض یہاں تک کہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے وہ بھی 15 شعبان کو جاگتا ہے.
اسی طرح سے جو 5 وقتہ نماز تک نہیں پڑھتا ہے وہ 27ویں رجب کو جشن منانے کے لیے اور ہزاری نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، ہزاری نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ گویا ان کے نزدیک 5 وقتہ نمازوں کی اہمیت نہیں بلکہ ہزاری نماز، ایجاد کردہ نماز کی اہمیت ہے۔ بعض لوگ صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں، صلاۃ الرغائب جس کے بارے میں ائمہ کرام محدثین اعظام نے کہا ہے موضوع مختلق، من گھڑت ہے، قرآن و سنت سے صلاۃ الرغائب کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ جس نماز کا کوئی ثبوت نہیں اس کے لیے یہ بےتاب اور مضطرب رہا کرتے ہیں، لیکن 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام نہیں، اور نماز بھی پڑھتے ہیں تو ویسے جیسے ان کا دل چاہتا ہے۔ نماز بھی کیسے پڑھتے ہیں؟ اپنی مرضی کے مطابق پڑھتے ہیں۔ ان کو اس بات کی فکر نہیں کہ نماز ہماری اس طرح سے ہو جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم سب کے سب اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے نماز کو نماز محمدی کے بجائے اپنی نماز کا نام بھی نماز حنفی تک رکھا ہے، اور جتنی کتابیں آج نماز کے سلسلے میں ان اہل بدعت اور خرافات کے نزدیک پائی جاتی ہیں تمام کا نام نماز حنفی، نماز حنفی۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز حنفی ہو سکتی ہے؟ بولو مسلمانوں، ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ نماز تو محمدی ہی ہے اور اسی کو اللہ رب العالمین قبول اور منظور فرمائے گا۔ باقی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کو چھوڑ کر اپنائے گا اللہ اس کو ریجیکٹ کر دے گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو میں نے نہیں کیا ہے، جو میں نے نہیں کیا ہے تو وہ مردود ہے، اس کا عمل بھی ریجیکٹڈ ہے۔ رات رات جاگ کر اللہ کی رضا نہیں، اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین ریجیکٹ کر دے گا، جس کو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے اسی کو ریجیکٹ کرتا ہے، اسی کو مردود قرار دیتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کسی نئی چیز کو ایجاد کیا تو وہ مردود ہے۔ مردود۔ مسلمانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، چاہے کوئی ایجاد کرنے والا ہو یا کوئی بدعت پر عمل کرنے والا ہو، بہرحال مردود ہے یا نہیں ہے؟ اب میرا سوال یہ ہے کہ کون بارگاہ الہی میں مردود بننا چاہتا ہے؟ مردود کون بننا چاہے گا؟ کوئی بھی مردود بننا نہیں چاہتا۔ تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر مردود ہونے سے بچنا ہے تو فوراً بدعات سے توبہ کرنا چاہیے۔
اور توبہ ایسے ویسے نہیں، بلکہ جس طرح سے بدعات کا پرچار کیا کرتا تھا اسی طرح سے سنت پر اکتفا کا پرچار کرے، بدعات کا پوسٹ مارٹم کرے، لازم ہے۔ توبہ کے لیے لازم ہے ایک تو ندامت اور شرمندگی ہو، پچھلی زندگی میں جتنے بدعات کر چکا ہے اس پر شرمندہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس طرح سے بدعات کا پرچار کیا کرتا تھا اسی طرح سے بدعات کے خلاف آواز بلند کرے اور کہے کہ میرے بھائیوں، جب تک مجھے پتا نہیں تھا تب تک میں جشن اسراء اور معراج 27 رجب کو منایا کرتا تھا، لیکن اب میں نے رب کے قرآن کو دیکھا ہے، نبی کے فرمان کو دیکھا ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں ٹٹولا ہے، ہمیں کہیں بھی 27 رجب کو جشن منانے کا نام و نشان تک نہیں ملا ہے، اس لیے میں توبہ کرتا ہوں اور تم سب کو بھی اس بدعت جشن اسراء اور معراج 27 رجب سے روکتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ کرنا ضروری ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کے ہاں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، کہا جائے گا کیا تمہارے درمیان ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا فرمان نہیں محفوظ رکھا؟ جواب ہوگا نبی کی سنت ملی، نبی کا عمل ملا، لیکن شیطان نے اللہ سے بھی آگے بڑھایا، محمد رسول اللہ سے بھی آگے بڑھایا، اور ہم بدعت کو حسنہ قرار دیتے رہے اور عمل پیرا ہوتے رہے۔ اللہ رب العالمین پھر کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یاد رکھو، اور رب کائنات نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر یہ عمل کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام تو ایک ایک ادائے مصطفیٰ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے، ایک ایک ادا کے لیے۔ ٹھنڈی کا موسم تھا، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈی سے بچنے کے لیے چادر یا کمبل اوڑھے ہوئے ہیں، آپ رفع الیدین کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، دیکھ لیجیے، آپ ایک ایک ادا کو دیکھتے تھے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کمبل کو یا کملی کو ہٹاتے اور رفع الیدین کرتے تھے۔ اتنی ادا پسند تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کو، وہ ایک ایک بات کے لیے جان تک نچھاور کیا کرتے تھے۔ مومنوں، اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے ان کی روش کو اور ان کی ادا کو پسند کیا ہے اور کہا کہ تم اس وقت تک ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے جب تک صحابہ کی طرح سے تم بھی عمل پیرا نہ ہو، اور جو مخالفت کرے گا، صحابہ کے منہج کو چھوڑے گا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ وَنُصْلِهِ جہنم۔ ان آیات کو بار بار پڑھا کرو، یاد رکھا کرو، اور ایک عظیم ترین پیغام
عظیم ترین پیغام میرے بھائیوں وہ امام شافعی رحمہ اللہ نے دیا تھا. وہ کون سا پیغام تھا جانتے ہیں؟ اور اس کو بہت اچھی طرح سے آپ لوگ یاد رکھیں. آج ہمارے یہاں کرتب دکھانے والے بہت سے مداری لوگ آتے ہیں. کرتب دکھانے والے مداری کی کمی نہیں ہے, نوٹنکی کرنے والوں کی کمی نہیں ہے, ہاتھ کی صفائی دکھانے والوں کی بھی کمی نہیں ہے. آج تو اگر کوئی آدمی کیمیکل کے ذریعے سے آگ دکھا دے تو کہتے یہ بابا پہنچا ہوا ہے. دیکھو طرح طرح کے کیمیکل ہیں نا, ہیں یا نہیں ہیں؟ کوئی آگ جلا کر دکھا دے تو کہیں گے ارے اتنا پہنچا ہوا بابا ہے, کہتے نا. امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا اذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا امره على الكتاب والسنة. لوگوں سنو, معیار اور پیمانہ اپنا بناؤ. جب تم کسی آدمی کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھو, ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو تو ہرگز دھوکہ نہ کھاؤ, یہاں تک کہ اس کے عمل کو, اس کے عقیدے کو قرآن و سنت پر پیش کرو, دھوکہ نہ کھاؤ. آج ہمارے یہاں جو باباؤں سے دھوکہ کھا رہے ہیں یہ جھوٹی کرامتوں کی وجہ سے, جھوٹی کرامتوں کی وجہ سے, عیاری اور مکاری کی وجہ سے. کتنی عظیم بات امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا. اور آج جو لوگ جھوٹی کرامات کے پیچھے پڑ کر مردوں کی دہائی دے رہے ہیں, التجا اور فریاد کر رہے ہیں, دراصل نہ رب کے قرآن کو مانتے ہیں, نہ نبی کے فرمان کو مانتے ہیں, نہ صحابہ کرام کی روش کو اپناتے ہیں, نہ اماموں کے طریقے کو اپناتے ہیں, بلکہ یہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں. شیطان کے نزدیک بدعت سب سے زیادہ محبوب ہے. البدعت احب الی ابلیس. بدعت ابلیس کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. اللہ اور اس کے رسول کو بدعت سے نفرت ہے. صحابہ اور ائمہ کرام کو بدعت سے نفرت ہے, لیکن ابلیس کو بدعت سے محبت ہے. یاد رکھو مسلمانوں, اسی لیے یہ بدعتی لوگ کہتے ہیں اگر کوئی دلیل مانگے تو دلیل نہ دو, بلکہ ہم جو کہہ دیتے ہیں اسی پر عمل کرو. اللہ کا فضل و کرم ہے, قرآن و سنت کے ماننے والے علل اعلان کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو دلیل ضرور مانگنا. حقانیت کی دلیل ہے یہ, اور قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے کی سچی محبت کی نشانی ہے یہ. اس لیے مسلمانوں, اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہو کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام تر بدعات, خرافات اور شرکیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ائمہ کرام نے جو اصول اور ضابطے اور قانون دیے ہیں ان کو اپنے سماج پر اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ تمام بدعتوں کی جڑ کاٹ سکیں, تمام خرافات کی جڑ کاٹ سکیں, اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار کر سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ خیر و احسن الجزا. یہ تھے ہمارے محترم فضیلت الشیخ طاہر سنابلی حافظ اللہ تعالی, داعی مکتب جالیات ربیہ بی بریدہ, جو کہ اس ماہ رجب کی مناسبت سے اس مہینے میں جو بدعات و خرافات کی جاتی ہیں, خاص طور پہ جیسے 22 رجب کو رجب کے کنڈے نکالے یا منائے جاتے ہیں, اور اسی طریقے سے 27 رجب
جو کہ معراج یا اسراء کے حوالے سے معروف ہے، حالانکہ اس کی تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن اس حوالے سے بھی کسی بھی قسم کا کوئی جشن یا کوئی بھی اجتماع یا کسی بھی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کرنا جو قرآن و سنت سے یا پیارے پیغمبر صلوات والسلام کے عمل سے ثابت نہیں ہے. تو ماہ رجب کے حوالے سے جو بدعات ہیں شیخ محترم اس پر روشنی ڈال رہے تھے. میں تھوڑی سی اس میں اضافہ یہ کروں گا کہ کتنے ہی بدعات اور خرافات ایسی ہیں جو رافضیت سے اہل سنت کے اندر آ گئی ہیں. اب یہ 22 رجب دراصل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، اور اس دن رافضی خوشی مناتے ہیں. اور افسوس یہ ہے کہ ہماری اہل سنت کی اکثریت کو یہ پتہ نہیں ہے کہ رجب کے کنڈے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور وہ بھی ان رافضیوں کی خوشی میں شامل ہو کے جو یوم وفات ہے امیر شام امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اہل سنت بھی ان کی خوشی میں شامل ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کی حقیقت کو جاننا چاہیے، علم کو پہچاننا چاہیے، قرآن و سنت کی روشنیوں سے اپنے دلوں کو اور اپنے اذہان و قلوب کو منور کرنا چاہیے. اسی حوالے سے ہم مختلف پروگرامات یہاں کرواتے ہیں. جمعے کے دن مشائخ آتے ہیں، ہر جمعے کے دن ہمارے ہاں کوئی نہ کوئی شیخ کسی نہ کسی مکتب جالیہ سے تشریف لاتے ہیں. اسی انداز میں ہمارے ہفتہ وار کلاسز ہوتی ہیں، درس و قرآن ہوتا ہے، عقیدہ کی کلاس ہوتی ہے، حدیث رسول کا بیان ہوتا ہے، ترجمہ تفسیر کی کلاس ہوتی ہے. پھر اسی طریقے سے ہمارے یہ فیس بک اور یوٹیوب چینل ہیں جو سائڈوں دیواروں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کو بھی آپ لائک کر سکتے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جو لوگ یہاں نہیں پہنچ سکتے، تمام پروگرام ہمارے فیس بک پر لائیو نشر کیے جاتے ہیں. وہ ہفتہ وار دروس ہوں یا جمعے کا محاضرہ، وہ لائیو نشر کیے جاتے ہیں، اور اس کے 2 سے 3 دن کے اندر ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں. اور آخر کے اندر گزارش یہ کروں گا کہ جو ساتھی تاخیر سے آتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ تھوڑا سا پہلے آ جایا کریں، اور جو ساتھی پہلے آ جاتے ہیں وہ تھوڑا سا آگے بیٹھا کریں، پیچھے جگہ نہیں ہوتی، بعد میں آنے والوں کو مشکل ہوتی ہے. امید ہے کہ ساتھی ان گزارشات پر توجہ فرمائیں گے. جزاک اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، خیریت سے ہے؟ خیریت ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. کیسے خیریت ہے؟ خاص ہے. اچھا ماشاء اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے؟